کیا آپ ایک ایسے انسان کو جانتے ہیں جسے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوئی، مگر پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اگر تم اس شخص سے ملو تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ سوچئے وہ کون تھا؟ نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی مشہور عالم، اور نہ ہی کوئی لشکر کا سپہ سالار تھا۔ وہ یمن کے ایک غریب گاؤں میں رہنے والا ایک عام انسان تھا، جس کے کپڑے پرانے تھے، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جسے دنیا پہچانتی بھی نہیں تھی، مگر آسمان اسے جانتا تھا، اور اس کا نام تھا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم جانیں گے اس عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داستان، جس نے ماں کی خدمت کی خاطر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش قربان کر دی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے علاقے کرن میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام اویس بن عامر تھا۔ آپ مراد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں سخت غربت تھی، مگر دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی تھی۔ حضرت اویس کرنی کی والدہ بہت زیادہ بیمار اور کمزور تھیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ نابینا بھی تھی۔ حضرت اویس کرنی دن بھر محنت کرتے اور رات بھر عبادت، لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنی ماں کی خدمت کرنا تھا۔ وہ اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے، خود بھوکے رہ جاتے، مگر ماں کو کبھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جو بڑے بڑے لوگ حاصل نہ کر سکے۔ جب اسلام کی روشنی یمن تک پہنچی تو حضرت اویس کرنی کا دل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر گیا۔ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، مگر محبت ایسی تھی جیسے سالوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں۔ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ہر وقت مدینہ کی یاد۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جائیں، لیکن ان کی ماں بیمار تھی، اور حضرت اویس کرنی نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا، صرف ماں کی خدمت کے لیے۔ یہی وہ عمل تھا جس نے انہیں اللہ کے نزدیک عظیم بنا دیا۔ ایک دن ان کی ماں نے کہا، اویس تم مدینہ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو۔ یہ سنتے ہی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سفر کی تیاری کی، ریگستان کا لمبا سفر طے کیا، لیکن ماں نے ایک شرط رکھی، زیادہ دیر مت رکنا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہ ملے تو فوراً واپس آ جانا۔ حضرت اویس کرنی نے وعدہ کر لیا، اور پھر وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں۔ اب ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو رک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، یا ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے، اور حضرت اویس کرنی نے ماں کے حکم کو چنا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر روتے ہوئے مدینہ سے واپس چلے گئے۔ سوچئے کتنا مشکل لمحہ ہوگا، جس شخص نے پوری زندگی صرف ایک ملاقات کا خواب دیکھا ہو، وہ مدینہ آ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو فرمایا، مجھے یمن کی طرف سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ، اویس نام کا ایک شخص آیا تھا، مگر آپ سے ملے بغیر چلا گیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کی تعریف بیان فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیتا ہے۔ وہ لوگ ظاہری طور پر عام ہوتے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے ہیں، اگر کسی مجلس میں آئیں تو لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے، اگر وہ کسی سے ملاقات کی اجازت مانگے تو لوگ اجازت بھی نہیں دیتے، اگر وہ نکاح کا پیغام بھیجیں تو لوگ انکار کر دیتے ہیں، اگر وہ کہیں موجود نہ ہوں تو کوئی انہیں یاد نہیں کرتا، اور اگر وہ موجود ہوں تو لوگ انہیں خاص اہمیت نہیں دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاموشی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اویس کرنی ہیں، وہ یمن کے علاقے کرن کا رہنے والا ہے، رنگت سانولی ہے، قد درمیانہ ہے، کندھوں تک بال ہیں، وہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، دنیا میں گمنام ہے مگر آسمان میں بہت مشہور ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے، اور اگر تم اس سے ملو تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ یہ سن کر صحابہ حیران رہ گئے، کیونکہ دنیا میں ایک گمنام انسان آسمانوں میں اتنا بلند مقام رکھتا تھا۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی نشانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بھی یمن سے آنے والے قافلے دیکھتے تو پوچھتے، کیا تم میں اویس موجود ہیں؟ لوگ حیران ہوتے۔ آخر ایک دن حضرت اویس کرنے مل گیا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تمام نشانیاں دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے لیے دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوچئے، وہ عمر جن سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، جو پوری امت کے خلیفہ تھے، وہ ایک غریب شخص سے دعا کی درخواست کر رہے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بتایا تھا۔ حضرت اویس کرنی نے روتے ہوئے دعا کی اور حضرت عمر کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اللہ کے نزدیک اصل مقام ظاہری شان و شوکت نہیں بلکہ اخلاص ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے سب سے خاص بندے دنیا کی نظروں میں عام ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے اور نہ ہی شہرت ہوتی ہے، مگر آسمانوں میں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ حضرت اویس کرنی بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔